Mazhar Saab, bataiega कि अभी the past year that we've spent with the current government, how do you see that they've performed? Because economically we've stabilized, so how would you kind of measure that out, like the way their performance has been? हुकूमत के पहले साल को जी पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है। आज उनको एक साल हो गए, अपनी एक साल की कारकर्दगी अभी दिखाएंगे वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होपफुली अभी शायद एड्रेस करें या अपनी कैबिनेट की मीटिंग से, लेकिन हुकूमत तो हमेशा अपना एक मौक़िफ़ पेश करती है। उनका कहना है कि जो महंगाई की शरह है वो बहुत नीचे आ गई है, लेकिन हम रिपोर्ट देखते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ और हैं और जो फिगर्स दी जाती हैं वो कुछ और हैं, और उसकी भी कई वजूहात हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि महंगाई का जो पैमाना है वो ग्राउंड पे देख के लगाना चाहिए, कि क्योंकि उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स आते हैं इकोनॉमिक, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं जाते। इसलिए कि बीच में आपने फ़र्ज़ करें कुछ कीमतों की प्राइस रखी है, लेकिन मार्केट में वो उस कीमत पे नहीं बिकती चीज़ें। तो एक आम आदमी के लिए तो महंगाई सिर्फ उस वक्त कम होगी या ख़त्म होगी जब अगर मैं आज कोई चीज़ जो है वो एक प्राइस से ले रहा हूँ और वो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो उससे हाफ प्राइस नहीं तो कम से कम 30% नीचे नज़र आए। लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, और आप सारे लोग मार्केट जाते होंगे, आपको खुद भी अंदाजा होगा इस चीज़ का। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये साल हुकूमत के लिए तो अपने दावों के मुताबिक बहुत अच्छा रहा, उन्हें कोई बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। अपोजिशन के लिए एक तकलीफ दह साल था। जाहिर है एक तरफ तो उनके जो बानी मेन अपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनके बानी पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं। तहरीक इंसाफ ने कई सोलो फ्लाइट्स की, लेकिन उसके नतीजे में वो हुकूमत में वो दबाव नहीं बढ़ा सके जो दबाव बढ़ाने की वो तवक्को कर रहे थे, और शायद बानी पीटीआई खुद भी तवक्को कर रहे थे कि पार्टी जो है दबाव बढ़ाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ और कोई इत्तेहाद भी नहीं बन पाया। तो अपोजिशन के पास बड़े चैलेंजेस हैं कि अब ईद के बाद जो है वो कोई कौमी इत्तेहाद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो दोनों के लिए एक टग ऑफ वॉर है, और उस टग ऑफ वॉर में जो है वो कौन जीतता है कौन हारता है देखना है। कि अब हुकूमत अगले बजट में लग जाएगी, IMF का वक्त आया हुआ है। मतलब ये बताइएगा, ऑपोजिशन की जो हम ग्रैंड अलायंस की कुछ बात करते हैं, इससे पहले भी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक अलायंस बनने जा रहा था, फिर वो नहीं बना, मिड में वो खत्म हो गया। अभी आप इस ग्रैंड अलायंस को देखते हैं कि महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी मिलकर कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे जिसकी वजह से कोई तब्दीली आ सकती है बुनियादी, या आप समझते हैं कि ये एफर्ट भी काम नहीं आएगी ऑपोजिशन की? नहीं, देखिए ये बड़े सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन इनके पीछे क्या लोग खड़े हैं, कोई इनके पीछे लोग आ जाएंगे, ऐसे इम्कान बहुत कम हैं। अगर जो स्ट्रीट पावर हम कहें, जो एक प्रेशर बिल्ड करती है, स्ट्रीट पावर एक प्रेशर बिल्ड करती है, वो स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, वो स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी के पास है, और उसकी अगर आप लार्जर स्केल पे देखें तो वो इलेक्टोरल पावर जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। अब इसमें तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतासिर इस लिहाज से कि उसी के लोगों को पकड़ा जाता है, उसी के लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हमने गिरफ्तार होते उस तरह नहीं देखा। तो जो एक तहरीक इंसाफ है वो क्या JUI और जमात इस्लामी को साथ मिला पाएगी? अभी तक तो इसका इम्कान नहीं है, और जमात इस्लामी तो बिल्कुल इस पूरे सीन से आउट है। लेकिन तहरीक इंसाफ और क्या तब्दीली लेकर आ सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली लाएगी, क्या चीजें उसमें जो है वो। अच्छा मतलब पहले हम ये देखते रहे, और आप बेहतर बता सकते हैं इससे मुताल्लिक कि होता ये था कि स्ट्रीट पावर की जब बात होती थी तो ये कहा जाता, मुक्तदिरा की तरफ से एक होता था कि भाई पहले से मामला तय पा गए, अब ये है कि आप स्ट्रीट पावर दिखाइए, थोड़ा दिखाएं कि आपके साथ वोट बैंक है, लोग हैं, जल से जुलूस कीजिए, उसके बाद एक तब्दीली आएगी और लोग इसको तसव्वुर करेंगे कि ये तब्दीली जो है ये एक जेन्युइन तब्दीली है। लेकिन वो जेन्युइन तब्दीली होती नहीं थी। तो इस बार तो हमने देखा कि मुक्तदिरा बिल्कुल भी उस तरफ अभी तक तो कोई सोच हमें दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कोई टिल्ट करे। तो इस तनाजुर में कोई बदलती सूरत हाल हो सकती है, आप देखते हैं या नहीं? मुझे नहीं लग रहा, मुझे अभी कोई भी ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा।
نہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے، اور تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں تو بالکل بھی نہیں نظر آ رہا. جو چیزیں ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی زیادہ نظر آ رہی ہیں. جو انیشیل بات چیت ہوئی تھی وہ بھی بہت ایبرپٹلی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. تو ابھی تو اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں اتنا ڈویژن ہے کہ انٹل انلیس وہ رینک اینڈ فائل ایک جگہ ہوں، جے یو آئی کے وہ تحفظات جو تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں وہ دور ہوں، جے یو آئی، اچکزئی صاحب، اختر بینگل، اس طرح یہ لوگ ساتھ ملیں گے اور کوئی واقعی کسی گرینڈ الائنس کو کوئی نام دیا جائے گا، تب تو کوئی چیز نظر آتی ہے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا مجھے اس میں. اور یہی گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے. گورنمنٹ چاہے جتنی اچھی چل رہی ہو، بری چل رہی ہو، لیکن اگر اپوزیشن کی طرف سے پریشر نہیں ہے تو گورنمنٹ ایز سچ اس وقت تک کوئی اس طرح کا پریشر فیل کر نہیں رہی. صحیح. تو سر وہ اصل میں نا رمضان سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے، شاید وہ باہر نکل آئیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مشکلات بڑھا دی گئی ہیں. تو اس پہ کیا نیوز ہے لیٹسٹ نیوز تو یہ ہے کہ ہی از ان ڈیالہ جیل، ہی از قیدی نمبر 804 اور دیٹس اٹ. جو عدالت میں ان کی اپیل ہے وہ کب ٹیک اپ ہوتی ہے اس کے، کیونکہ وہ انہوں نے عدالت کو بھی ظاہر ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اٹس اے لانگ پروسیس. اچھا مذہب ایک اور پیش رفت جو ہوئی ہے مذہب سپریم کورٹ میں جسٹس سمرین الدین خان کی سربراہی میں جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق بات ہوئی، اور اس میں یعنی ایک یہ جج صاحب کی طرف سے آیا، آئینی جج صاحب کی طرف سے، کہ ٹرائل تو ہونا بنتا ہے، یعنی جو چیز جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے متعلق ٹرائل تو ہوگا، یا تو سویلین عدالت میں ہو یا ملٹری میں ہو. کیا اس سے تاثر آپ کیا لیتے ہیں، کس زاویے کی طرف جاری؟ کیونکہ دیکھیں عدالتی معاملات بالکل ریلیٹڈ ہیں سیاسی معاملات کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آزاد طریقے سے معاملات چلتے آئے ہسٹوریکلی بھی. دیکھیے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس پہ تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی میٹر سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس میں آرگومنٹس ہم سنتے رہتے ہیں، آرگومنٹ پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. فیصل صدیقی صاحب ظاہر پائے کے وکیل ہیں، ان کے آرگومنٹس ایک طرف ہیں. جو آئینی بینچ ہے، جو سوالات آئینی بینچ اٹھا رہا ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن ایک جمہوری معاشرے میں ملٹری کورٹ کا ٹرائل بنتا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی ایک انٹل انلیس وہ کوئی اسپائنگ والا کیس ہو، جاسوسی کا کیس ہو. یہاں سویلینز، اور وہ بھی سویلینز جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، ان کے ٹرائل کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بڑے فار ریچنگ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب تک آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب کا ٹرائل اگر ہوتا ہے تو اس کے بین الاقوامی اثرات آئیں گے، اس کے بین الاقوامی جو ہے ری ایکشن آ سکتا ہے اس پہ. تو یہ اس کے جو فال آؤٹس ہیں سویلینز کے، اور وہ بھی پولیٹیکل سویلینز کے عدالت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہی ہے. فائنلی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے اسلام آباد میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے. اس کے نتائج سے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے. اچھا صاحب، یہ جو حکومت ہے اپنے الائز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ابھی تک ساتھ ہی دیا ہے کہ اچھے کاموں میں جمہوریت کی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم ساتھ دیں گے. لیکن جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے ان کے بڑے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے صدر پاکستان بھی اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی ملاقات وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے، پانی کے ایشوز کو لے کر بھی. تو آپ دیکھتے ہیں یا تو یہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے اور حل تو ہوتے رہیں گے، یا پیپلز پارٹی بھی کسی موقف پر آ سکتی ہے، حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہمیشہ سے ریلیشن شپ ہاٹ اینڈ کولڈ رہی ہے، اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے، بہت سخت بیانات بھی آئے ہیں، پھر مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے. دونوں جو ہے وہ اس وقت ایک طریقے سے جو ہے تیسری قوت کے دباؤ میں ہیں، اور جب وہ وہاں سے کوئی چیزیں ہوں گی اس کے بغیر کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ مجھے لگتا نہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو 6 کینال والا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت سینسٹیو ہے، اور آلریڈی سندھ کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے کافی مظاہرے اور پریشر ڈل رہا ہے. تو وہاں تو پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اس مسئلے پر جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی. ایون فار دیٹ میٹر
شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس مسئلے پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں اس کا اسٹیک جو ہے وہ آ جاتا ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. باقی مسائل پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے. وہ کوئی پارٹی کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، سچ ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے جس کی بنیاد پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بڑا لے آئیں گے، جو کہ میں نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بڑی سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی کے اندر. تو اگر مسلم لیگ نون نے ان کو اس حوالے سے کچھ ریلیف دے بھی دیا گیا، تب بھی پیپلز پارٹی کوئی خاص کارنامہ پنجاب میں انجام نہیں دینے جا رہی. اور وہی جنوبی اچھا ایک پیش رفت یہ بھی صاحب، پی ٹی آئی جی ڈی اے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سندھ میں کچھ سیاسی ٹرف کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف ایم کیو ایم کے معاملے پر بھی ذرا اپنا انالیسس دیجئے کہ یہ کیا آفاق احمد کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذرا سی تیزی آئی اور وہ جو قومیت کا کارڈ ہے وہ بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی. حکومت کیا انڈر پریشر آئی اس کو لے کر کہ 2 وزارتیں دے دی، جس میں پتہ بھی نہیں ہے خالد مقبول کو کہ مصطفیٰ کمال کو ایک وزارت مل رہی ہے. وہ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا تھا خالد مقبول کو. تو ان معاملات پر بھی اپنا ذرا تجزیہ دیجیے. دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت حالت بالکل ایسی ہے جو ایک نیو بورن بیبی کی حالت ہوتی ہے. اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ریکورڈ ہی نہیں کر پا رہی، جو اس سے بیک ٹو بیک لاسز ہوئے ہیں اس کو. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ کہیں سے وہ جماعت نہیں نظر آ رہی جس کے پاس 17 ایم این ایز ہیں. اب وہ کیسے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ایک بہت ہی کمزور جماعت کے طور پہ وہ فی الحال نظر آ رہی ہے اس میں. اور ظاہر ہے وہ ان کے اختلاف ہوتے بھی ہیں تو کوئی تھرڈ فورس جو ہے ان کے اختلاف کو ختم کروا دیتی ہے. ایک طرف کامران ٹسوری صاحب ہیں اور دوسری طرف باقی باندہ ایم کیو ایم ہے. کامران ٹسوری صاحب آلموسٹ ایک ڈیفیکٹو لیڈر کے طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے کام کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کی تو بہت ویک پوزیشن ہے. ایم کیو ایم انڈیپینڈنٹ سوچ کی حامل اس وقت جماعت نہیں ہے، اور اگر ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے بھی تو وہ اس کو لاگو نہیں کروا پاتے اس میں. یعنی اگر ان کے اندر یہ پارٹی کے اندر یہ ایک چل رہی ہے کہ جی خالد مقبول صاحب یا تو چیئرمین رہیں یا منسٹر رہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ مصطفیٰ کمال جو سب سے زیادہ یہ سوال اٹھا رہے تھے ان کو ہی منسٹر بنا دیا گیا. تو ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے. تو ایک فرجائل قسم کی اس وقت کولیشن ہے. پی ایم ایل این کا سارا زور یہ ہے کہ پنجاب کو ون اوور کیا جائے. ظاہر ہے پنجاب ان سے نکل گیا 2024 میں، ان کی حکومت ہونے کے باوجود جو بنی ہے انہیں پتہ ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ پنجاب کو کیسے واپس لاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اقدامات کر رہی ہیں، شہباز شریف کر رہے ہیں، لیکن فی الحال جب کوئی الیکشن ہوگا پنجاب کے اندر، چاہے لوکل باڈیز ہو یا ادروائز، وہ ایک امتحان ہوگا موجودہ حکومت کا کہ وہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے رہی ہے، اس کے نتائج کیا. لیکن صاحب اس میں بھی جب ریسورسز آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس حکومتی مشینری موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے انتخابات اس طرح شفاف ہو پائیں گے اس لیول پر؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا؟ جیسے بھی کروائیں تو صحیح بات ہے. یہ الیکشن کروائیں، الیکشن تو کروائیں، اوور ڈیو ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن. ہماری سیاسی جماعتوں کا، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ لوکل باڈیز پر یقین ہی نہیں رکھتی. گراس روٹ لیول تک جانا، اور جمہوریت ہے ہی، اساس ہی جمہوریت کی ہے. صاحب آپ کی موجودگی ہو اور ہم جمہوریت کی بات نہ کریں کہ کہاں کھڑی ہے جمہوریت، تو یہ غلط ہوگا. حدود و قیود میں رہتے ہوئے، پیکا ایکٹ میں رہتے ہوئے، ذرا اس پر بھی اپنا تجزیہ دے دیجئے. دیکھیے ہماری اب کیسے اس ملک کو ایک، یا ہم موجودہ نظام کو جمہوری کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میڈیا پر پابندی سخت سے سخت لگائی جا رہی ہیں، جہاں سپریم کورٹ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ نظر آ رہا ہے، جہاں پارلیمنٹ جو ہے ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت چل رہی ہو، اس ملک میں اس نظام کو آپ جمہوری نظام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سیمی آپ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے 8 فروری کا جو الیکشن ہوا، اس میں بہت سے لوگوں کا اپنے اپنے ویوز ہیں. 8 فروری کا جو الیکشن ہوا وہ ہونا چاہیے تھا اکتوبر 2023 میں الیکشن، آئین کے مطابق. 8 فروری 2024 کا الیکشن آئینی الیکشن نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ ہوا تھا، جو چونکہ اکتوبر میں الیکشن، جو کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھیں، تو آئین کے مطابق تو اکتوبر میں الیکشن ہوا. وہ نہیں ہوا. اس کی جو بھی وجوہات، الیکشن کمیشن نے بہت سا لیم سا ایکسکیوز دیا کہ جی پیسے نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ.
इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, काजी फायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, कि जी बस 8 फरवरी को आप इलेक्शन करा दें। यहाँ तक सुनने में आया, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये सुनने में भी आया कि जी अब अक्टूबर के बाद से जो चीज़ें होंगी वो आईनी नहीं होंगी। तो एक ऐसे निज़ाम में जहाँ इलेक्शन ही डाउटफुल, और फिर जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो हम सबको पता है, 8 फरवरी बिल्कुल रिजर्व सीट्स के मामलात फंसे हुए हैं, दीगर आईनी पिटीशंस फंसी हुई हैं जिनको अभी तक ऐसे में जब रियासत के चारों सुतून में दरार नजर आ रही हो, हम उसको एक मजबूत जमहूरी निजाम। तो ये तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के लिए किया गया था, ये तो 26वीं आईनी तरमीम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के लिए की गई थी कि वो सब अपने हुदूद क़यूद में रहे। तो ये हुआ क्या फिर? देखिए हसन, मसला तो ये है कि वो तो 18वीं तरमीम भी इसीलिए की गई थी, तो विफाक से सूबों तक तो पावर आ गई, लेकिन उस 18वीं तरमीम में ये भी लिखा था कि सूबों से लोकल बॉडीज तक जाएंगी, नीचे तक जाएगी ग्रास रूट लेवल पे, वो आके ब्लॉक हो गई सूबाई हद तक। तो जहां 18वीं तरमीम हो जो पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया जिस पे, जहां 26वीं तरमीम हो जिस पे सवालिया निशान बना हुआ है, जहां एक इंतहाई मुतनाज़ा पैका एक्ट लाके मीडिया को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया गया हो, जहां आईनी बेंच बना के या सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के दरमियान हम बस अब जी वक्त हमारे पास कम, बस मुझे आपसे मजीद ये जानना है कि ये हुकूमत चलती हुई देख रहे हैं आप, ये 5 साल पूरे करेगी, ये सवाल सबका होता है, आपका तज्जिया इस पर? देखिए ये तो एक तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर है, फिर अपोजिशन की कारकर्दगी पे। अपोजिशन दबाव बढ़ाने के काबिल होगी तो शायद ये सिस्टम जो है डिरेल कर जाए, और या ये कि विद इन गवर्नमेंट, जो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज नॉट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी वो है। तो अनटिल अनलेस अपोजिशन की तरफ से कोई बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज सामने ना आए या हुकूमत के इत्तेहादी उनसे टूट जाएं, वरना मुझे हुकूमत को कोई बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया और तमाम तर सियासी मामलात पर बात की।